Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی طرف ڈراوے والی نظر سے دیکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا۔ اس حدیث شریف کے اندر جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یا کسی شخص کو اس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرایا جائے یا اس پر خوف طاری ہو جائے یا اس پر لرزہ وغیرہ طاری ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اب دیکھیں، اگر ایک شخص ہے معاشرے کے اندر ظالم ہے، ایک شخص ہے معاشرے کے اندر سفاک ہے، یا اسی طرح ظالم اور جابر حکمران خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو اس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے یا وہ بیچارہ جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یا خوف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ غصے والے ہیں، جو سب سے زیادہ وہ المناک ہیں، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ قہر والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس طرح نہ دیکھے جس کی وجہ سے اس پر خوف کا عالم طاری ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کو ڈرانے کی خاطر جو ہے یا دوسرے کو دھمکانے کے لیے بعض اوقات اس کے اوپر اسلحہ بھی تھام لیتے ہیں، اسلحہ کے زور پر اسے پریشان کرتے ہیں اور اسے خائف کرنے کی اور اسے ڈرانے کی ہر حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے اور وہ جو کام جس کے اندر یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور بعض اوقات کوئی حاکم یا کوئی بڑا جو سربراہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص جو عہدے کے اوپر فائز ہے اور جو میری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ اسے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار جو ہے اس سے رابطہ کرتا رہتا ہے اور اس طرح کی باتیں اس کے سامنے رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اس سے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیوی بچوں کو ہلاک کر دوں گا، کبھی وہ کہتا ہے کہ چلو ایک دن تمہیں مرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آج ہی تمہارا خاتمہ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے وہ شخص پریشان رہتا ہے۔ تو ایک کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ کسی انسان کو پریشان نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم حاکم ہیں دنیاوی طور پر یا اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، اللہ نے ہمیں عہدہ دیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہم اس سے لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ہم سے خائف ہو جائیں یا لوگ ہم سے ڈرنے لگے یا جو ہماری وجاہت ہے یا جو ہمارا رعب ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عہدہ دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے یا اللہ نے ہمیں جو حیثیت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنیں اور کوشش اس چیز کی کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسائی کا ذریعہ بنے، یعنی لوگوں کی خیر خواہی والے کام کریں، لوگوں کو سکون عطا فرمائے، لوگوں کے امن کا ذریعہ بنے، لوگوں کو خوشحالی کا ضامن بنے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو برباد کرنے کے لیے یا کسی کو دھمکانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے اگر یہ کوئی عہدہ لیتا ہے تو یاد رکھیں کل قیامت آنے والی ہے اور ایک دن ہر انسان کا حساب لیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو احکم الحاکمین ہے اس کے بارے میں وہ غصہ ناک ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا جو عذاب ہے وہ مسلط فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.